یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ میرے مولا سلامت رکھیں۔ وہ تو پیچھے بیٹھ رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت، میرے مولا سلامت۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ سر بڑی، سر بڑی۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ ہاں جی، اس تو آگے چلیے، اس سے اوپر چلتے ہیں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ یہ جتنا محلہ بیٹھا ہے، مولا کا واسطہ مجھے کو 5-7 منٹ ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، اتنا ہی میں نے اور پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اپنی ججمنٹ بند کیجئے، آپ کو سننا ہے تو مجھے دعا کیجئے، نہیں سننا تو میرا محنت بچائیے، اپنا وقت بچائیے۔ ہن ججمنٹ بند کرو، ڈیسیژن لو، داد دینی ہے یا اس نے چپ کر کے سننا ہے؟ میں حیران ہو کے نہ دیکھو، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یا میرا حوصلہ نہ بڑھا میں یا چھیڑنا نہیں تھا یا اب چھوڑنا نہیں ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ آخری صف تک جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو نہیں مانگ کے کھاتا اس سے علی کے پاس عسکری داد مانگے تو مانگے کیسے؟ میرے دامن میں اپنی مسکراہٹ ڈال، میں اسی پہ راضی ہوں۔ میرا قد چھوٹا ہے، میں آسمان سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ وہ جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ سر بڑی مہربانی، سر بڑی مہربانی۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، بیٹھنا نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم یہاں سے مایوس تھا اور یہاں سے اٹھ کے داد آ گئی۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے، ذکر کی عزت کو گواہ۔ میرے بھائی مولا کی قسم کو داد کا پروٹ ہر جگہ سے ملتی ہے یار، مجھے نہیں ملے گی، کسی اور کو مل جائے۔ میرا ممبر کے اوپر ہاتھ ہے بھائی مدثر جی، بڑھنا نہیں، اتھائیں یہیں کھڑے ہونا ہے، تھکنا بھی نہیں ہے۔ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا مجمع ہے، آپ یقین جانیے بہت بڑا مجمع ہے۔ میں 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں بھائی مدثر، میرا امام حسین کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، میں جو لفظ بول رہا ہوں میں نے ان کا جا کر حساب دینا ہے۔ میرے نظریات کے مطابق، یہ اتنے سارے کیمرے موجود ہیں، میرے نظریات کے مطابق اگر بڑا امام باڑہ لکھنؤ کے بعد بر صغیر پاک و ہند کا کوئی بڑا ممبر ہے مرکزیت کے پلیٹ فارم کے حوالے سے تو وہ کراچی کی انچولی ہے۔ پچھلے سال میرے مولا جانتے ہیں غالباً سفر کی 23 تاریخ تھی، میرے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا، یہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، یہ میر حسن میر بھائی، خدا سب کی زندگی دراز کرے، یہ پہلی نشست میں تھے۔ کچھ نہیں تو 2 سے 2.5 لاکھ کا اجتماع میرے سامنے تھا۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میں 3 لائنوں کی چھٹی دے رہا ہوں، مجھے چوتھے مصرے پہ بندہ بتانا جو جیتا جاگتا ہوش و حواس میں زندہ بیٹھا ہے، مولا علی کی ولایت سن کے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھا۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ میرے مولا خیر کرو۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، مہربانی مہربانی،
اندھا سمجھ نہیں آتا. آئیے نسیم بھائی، آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. سر بڑی مہربانی سر، جزاک اللہ. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. میرے مولا ماتمی عطا فرمائے، میرے مولا جناب علی اصغر کا صدقہ، میرے مولا بیٹا عطا فرمائے، میرے مولا اولاد نرینہ سے نوازیں، میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے عالی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، بہت محترم مدحت سرا، بہت مناسب ترین داستان نوا، بہت اچھے قصہ گو جناب ذاکر اہل بیت، میرے مولا سلامت رکھیں. عامر ربانی صاحب میرے محترم تشریف لے آئے، میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرے مولا آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. میں ان کے احترام میں گیپ دے کے کھڑوں. نہیں وہ آئیں گے تو میں بات شروع کرتا ہوں. سر میں پڑھ رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا، بسم اللہ تشریف لائیے، مجھے وہ فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات تلاوت فرمائیے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. اجازت ہے بابا جی، مدثر بھائی، تمام احباب، یہ محلہ ان کی تشریف رکھوائیے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا، میرے نال آ جاؤ. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. پڑھ لوں یا چھوڑ دوں؟ اپنے ہاتھ کھولو ایک باری، اے بکل چھوڑو، ایڈی ڈاڈی گڈ مار کے باون دا کیا فائدہ ہے؟ اپنے آپ کو آزاد کیجئے، اپنے ہاتھ بلند کے. ارے کیا فائدہ ہے اس ہاتھ کا جو پی ایس ایل کے میچوں میں اٹھے اور علی کے ذکر میں نہ اٹھے. میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی. مجھے وہ، اچھا یہی رہیے، ادھر تلنا نہیں پانا. اب آپ نے ادھر دیکھنا ہے، ادھر لاہور سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے فیڈ ایکس کا آفس اسلام آباد تک. خدا کی قسم میں پشیمان، میں ریگریٹ فیل کرتا جاؤں گا اگر میری بات ضائع ہو گئی. مجھے بندہ بتانا ہے جو نہ بولے. میں آسمان سے بڑا جواب دے کر جا رہا ہوں اور میری بات ہر بندے سے ہے. پنڈال اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا. یہ 6 کیمرے میرے سامنے لگے ہوئے ہیں، میں ہر کیمرہ مین سے کہہ رہا ہوں مجھے فوکس، وہ بندہ بتاؤ میرے بھائیوں، وہ کون ہے، اس کا کیا کیلیبر ہے یار جو اتنی بڑی بات ضائع کر دے. میں اس کے پاس جا کے اس سے وجہ تو پوچھوں. اندھا سمجھ نہیں آتا، مولا سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. فلک سے دمبے کا آنا. آپ تھک رہے ہیں نا؟ آپ تھک رہے ہیں یا مجھے وہ بابا یہ علی جی کرا سر، میں صدقے، میں آپ کے نثار، ہم آپ کے قربان. مجھے وہ عقل کا اندھا. منور رانا ایک شاعر ہیں ہندوستان کے، وہ فرما گئے تھے خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا. بابا یہ علی ہیں، با خدا یہ علی ہیں. اب دنیا سر پٹکتی پھرے، دنیا کو علی نہیں ملتا. خدا کی قسم وہ ایک بادشاہ تھا جو سلونی کا اعلان کر کے چلا گیا، ذکر کی عزت کی قسم. اور میری بات فقط شیعہ احباب سے نہیں ہے، یہاں صرف شیعہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ اہل سنت برادران کا مجمع. ارے ہم نے کب کہا ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے؟
یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، بھلے اس کے بعد مجھے کوئی بلائے، بھلے کوئی نہ بلائے، بھلے اکیلا رہ جاؤں، میں اتنے سارے ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے پورے دھڑلے سے کیمروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، میں علی کے پاس عسکری اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بہاف پہ یہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔ انسانیت۔ انکل آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ کو دعا دینی چاہیے تھی۔ اچھا موسیٰ، آپ جوانوں کو تو اس بات پہ بولنا، میرے بھئیے کیا ہو گیا؟ گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ پریشان ہو جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تھوڑا مجھے بھی موٹیویشن دیجئے، میں نے بڑا دور جانا۔ مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا ہے۔ میں ممبر پہ ایک درد بیان کر کے جا رہا ہوں۔ شیعہ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا، اہل سنت بھائیوں نے مولا علی کو اہل سنت بن کے سمجھا، اور ان دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ علی مذہبی سوچوں میں سماتا ہی نہیں۔ میں ایک لمحاتی ابال ہے بابا عامر شاہ جی، بھائی مدثر جی، میرے محترم، یہ ایک اندر کا درد ہے جو میں بیان کر کے جا رہا ہوں۔ مولا کی قسم ہے، دنیا فقط دو تعارفوں سے میرے مولا کو جانتی ہے کہ یا شیعہ دے پیر نو علی یادن، یا چنگی تلوار ٹورن والے نو علی یادن، جبکہ یہ دونوں تعارف ناکافی ہیں۔ میں ذکر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، علی نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، علی پوری زندگی میں کسی کے ساتھ پرسنل ہوئے ہی نہیں، علی نے جب مارے ہیں اس کے دشمن مارے ہیں، ذاتی دشمنی علی کی، بابا جی ذاتی دشمنی علی کی ہوئی نہیں۔ خیبر، خندق، یہ تمام واحد پروٹوکولز اور ٹائٹلز ہیں جو فقط قیامت تک علی کے نام رہیں گے، لیکن لمحے کے لیے ان مذہبی دیواروں کو، ان تعصب کی دیواروں کو، ان لڑائیوں کی دیواروں کو توڑو، اور ان دیواروں کو توڑ کر ایک لمحے کے لیے الگ بیٹھو۔ ارے کوئی لڑائی نہیں ہے یار، شیعہ سنی کوئی جھگڑا نہیں ہے، خدا کی قسم شیعہ سنی لڑائی میں فائدہ اس کا ہو رہا ہے جس کا اسلحہ بک رہا ہے، وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے، وہ ان کو بھی بیچ رہا ہے، ورنہ نہ شیعہ سنی کے دشمن، نہ سنی شیعہ کے دشمن، جہالت دونوں کی دشمن ہے۔ ہم ایک گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ہم ایک سکول میں پڑھتے ہیں، ہم ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں، ہم بریک ٹائم ایک لنچ باکس میں سے خدا کی قسم لنچ کرتے ہیں، ہم شام کو اکٹھی ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، ہم 18 19 یہ ٹین ایج سے باہر نہیں آتے، وی تو ٹپ دیا سن رولنج پا دیتا جاتا ہے۔ لمحے کے لیے میرے بھائیوں، یہ سنیپ چیٹ، یہ ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کے یوزر جن کی پوری ہتھیلی میں پوری کائنات سما گئی ہے، مولا کا واسطہ مذہبی دیواروں کو توڑو، انسانیت کے لیول پہ آؤ، دو شیعہ، دو اہل سنت برادران کسی جگہ پہ بیٹھ کے الگ، مولا کا واسطہ۔ میری ویڈیو جہاں تک جا رہی ہے، دیکھنے والے سامعین ناظرین جو یہاں یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، لمحے کے لیے میرے بھائیوں الگ بیٹھ کے سوچو کہ علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو مذہب کی حدود میں بند نہ کرو، علی صرف شیعوں کا پیر نہیں ہے، علی دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا فلسفر بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے، سب سے بڑا انجینئر بھی ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، سب سے بڑا جج بھی ہے، سب سے بڑا کریم بھی ہے، سب سے اچھا خطیب بھی ہے، سب سے اچھا دوست بھی ہے، سب سے اچھا بھائی بھی ہے۔ اہل سنت برادران نے یہاں تک لکھ دیا کہ محراب عبادت میں علی سے اچھا نمازی کوئی نہیں، میدان جنگ میں علی سے بڑا جنگجو کوئی نہیں، علی کے در پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا قریب کوئی نہیں، علی کے ممبر پہ کوئی آ گیا تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی کے پاس کوئی فیصلہ ہاتھ نیچے نہ کریے گا، فیصلہ لے کر آ گیا تو علی سے بڑا جج کوئی نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہاں تک لکھ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انسان تو انسان، جنات تو جنات، اللہ کے فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے چشم انسانیت نے نہیں دیکھا۔ علی کے در پہ جو آیا، جیسے آیا، جب آیا، جو بن کے آیا، علی نے اسے خالی نہیں بھیجا، علی نے مانگنے والے سے مذہب نہیں پوچھا، علی نے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اس کی برادری نہیں پوچھی، علی نے یتیم کے سر پہ چادر دیتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھی۔ میں 10 گھنٹے بات کرتا رہوں ولایت علی پہ، بات کم ہے۔ میں مولانا بلال کاظمی کے 2 مصرے پڑھ کے میں پورا سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ کاظمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟
حقیقتیں ہیں، ذکر کی قسم. آئیے 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 تشریف لائیے. جناب غلام عباس خندانی صاحب میرے بہت اچھے بھائی، نہایت محبت کرنے والے اچھے انسان. علی نہ دے تو زمانہ، یہ والی سائیڈ. تسی میرے والے پاسے ویدے بھی نہیں پہ. علی نہ دے تو زمانہ. بہت کم، با خدا کوئی مظفر گڑھ کے علاقے میں سال میں 1 یا 2 بار آتے ہیں ہم بیچارے. ہر سال آئیں گے لیکن میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں. کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں. ضائع نہ کیجئے گا. ادھر دیکھیے گا، اب وقت نہیں ہے، میں بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں. میرے پیچھے بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ میں ان کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. علی عباس عسکری آپ کو اس کے بعد جہاں بھی ملے آپ مجھے وہاں پر روکیے گا. میں جہاں بھی مجلس پڑھنے آؤں، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. میں جب بھی یہاں پہ آؤں، میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو اگنور کیجئے گا، لیکن جو مصدر ہے اسے سمجھئے گا. آپ جب مناسب سمجھیں آپ مجھے بتائیے گا. آپ کو عالم علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سائنٹسٹ علی سنائیں گے، آپ کو انجینئر علی سنائیں گے، آپ کو فلسفر علی سنائیں گے، آپ کو جج علی سنائیں گے، آپ کو حکیم علی سنائیں گے، آپ کو سخی علی سنائیں گے. ارے چھوڑیے اس بات کو کہ بس علی نے تلوار چلائی اور بات ختم. تجھے کیا پتا علی کون؟ تجھے کیا پتا علی کیا؟ پڑھ دوں جملہ؟ کچھ ہو گیا تو سامنے سو. بابا جی دنیا اس سے بڑا کوئی عالم دیکھے گی جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر دنیا سے کہے مجھ سے کچھ پوچھو، اور بیچ مجمع سے یہودی اٹھ کے سوال کرے یا علی ذرا بتائیے گا آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ پر یوں پنچایت والا مجمع ہے، ڈیرے دار ماحول ہے، مرشد اجازت لے کے دعا کیجئے گا. میں اتنے زندہ مجمع میں جہاں خدا کی قسم داد اوپر نیچے ہونے پہ بلڈ پریشر لو اور ہائی ہوتے ہیں، میں تمام ریکوائرمنٹ سائیڈ پہ رکھ کے اپنے دل کا ایک درد بیان کر رہا ہوں. دنیا ایسا عالم دیکھے گی جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر کہے یہودی میں علی کہہ رہا ہوں، یوں تو میرا خدا سب پہ نظر رکھتا ہے لیکن کچھ ایسا بھی ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا. یہ پڑھے لکھے، یہ ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھ نہیں بولو گے دکھ لگے گا. آپ سے زیادہ مسجد میں بندے پریشان ہو گئے اور کہانیاں چلی. آج علی نے کیا کہہ دیا؟ وہ کیا ہے جسے خدا ہائے ہائے ہائے، ارے وہ کیا ہے جسے خدا بھی نہیں دیکھتا؟ سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. بات کر، تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. ارے 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 اب چھوڑ دینا چاہیے بالکل. میں علی کہہ رہا ہوں. بہت بڑے باپ کے بیٹے اور بہت پیار کرنے والے بھائی عمار صاحب، عمار نوید عاشق صاحب، ان کے والد بزرگوار کی مجھ پہ بہت مہربانی ہے، بہت پیار کرنے والے شخص تھے. میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. 1.5 منٹ بقایا نوکری ہے، 1.5 منٹ گن کے 1.5 منٹ، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کب آپ کا سلام کرنے کا موقع ملے. بیچ مجمع سے اٹھ کے ایک یہودی نے سوال کیا یا علی مجھے آپ کے آقا کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی یہ میرے 1.5 منٹ ہے، مولا کا واسطہ یہ مہربانی کرنی ہے، آپ نے دیکھنا مجھے ہے. میں اگر آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بور نہیں کرنے آیا، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کہیں اور دیکھیں گے میرا دل ٹوٹ جائے گا. میں اتنے زندہ مجمع سے دل توڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں بڑا سینسٹیو آدمی ہوں. آپ دیکھو بس میری طرف. یا علی مجھے آپ کے آقا کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبی و آدم بین الماء والطین. ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھا. یا علی اگر آپ کے آقا اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ ان کی رہائش کہاں تھی جب کچھ نہیں تھا اور یہ تھے؟ سوال ایگزسٹ کر رہے، جب کچھ نہیں تھا اور یہ تھے تو پھر یہ ایکو بند کیجئے گا، تو پھر کم کیجئے گا، تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں میں علی تجھے بتاتا ہوں. اب علی کا علم سنا رہا ہوں.
जितने अहले सुन्नत बिरादरान हैं, जब वापस अपनी बिरादरी में मेरे भाइयों जाना, उन्हें जाकर फ़कत इतना बताना कि शिया लोगों में सीरत नबी पढ़ी कैसे जाती है, सुनी कैसे जाती है। अली फरमाते हैं मुझसे सुन, तूने पूछा है मेरे आका रहते कहाँ थे जब कुछ भी नहीं था। अली फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क किया, उसने खल्क करने के बाद अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए। बाबा आमिर शाह जी, मैं चंगे चंगे शेर छोड़ के ना, तो मैं चंगे चंगे मिंबर कुट्टण वाले शेर छड़ के, ते मजमे पब्बल ते चाउण वाली गल्लां छड़ के मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, शायद किसी मसले का हल निकल आए। मेरा ज़मीर खुदा के सामने मुतमईन है। जो ऐसे ही जाकिर को इग्नोर करे, मैं उस बंदे से कभी बात करता भी नहीं हूँ। बात उस बंदे से कर रहा हूँ जिसकी मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, जिसका मजलिस में ज़हनी हाजिर नहीं है, उससे क्या बात करूँ। देखना मेरी जानिब। अली फरमाते हैं उसने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को खल्क किया, उसके बाद अब उसने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए, फिर उसने एक एक हज़ार नूरी साल तक एक एक हिजाब में मेरे आका के नूर को रखा। तूने पूछा है ना ये रहते कहाँ थे, तो आ अली से सुन, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त करे तो। अली फरमाते हैं एक एक हज़ार नूरी साल तक मेरे आका का नूर एक एक हिजाब में रहा, वो हिजाब जो अल्लाह ने बनाए थे। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा, किसी में सुभान मलिकल मन्नान पढ़ा। अली फरमाते हैं एक एक हज़ार नूरी साल, आम साल नहीं, नूरी साल। आम साल ये आपकी घड़ी की टुक टुक वाला होता है, और नूरी साल ऐसा नहीं होता। इसे अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहते हैं लाइट ईयर, उर्दू में कहते हैं नज़र का फासला। ढेर सारे जवान हैं जो कॉलेज यूनिस तक पढ़े हुए हैं, तस्दीक करना मौला का वास्ता, मुझे इतने बड़े मजमे में पढ़े लिखे जवानों तनहा न करना। दुनिया का एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट गुजरा था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो एक थ्योरी लेकर आया था E=mc², जिसमें उसने रोशनी की रफ्तार को कैच किया था। रोशनी की रफ्तार जो उसे मुझे बल्ब बाल हो तो रोशनी हो बंजे दी स्पीड कितनी है, तो जो उसने नतीजा निकाला था वो था 1 सेकंड में 1,86,000 मील, यानी तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में तय करने वाली चीज को कहते हैं नजर का फासला, लाइट ईयर। जो चीज 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करे, उसे 1000 नूरी साल तक कितना वक्त चाहिए, घर जाके कैलकुलेट करना। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इसे भी डिफाइन करूं। अली फरमाते एक एक हिजाब में 1,000 नूरी साल तक वो नूर उस जात की तस्वीरें करता रहा। अली फरमाते हैं उसने सबसे पहले मेरे आका के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाब रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाबुल इज्जत में रखा, हिजाबुल इज्जत के बाद हिजाब इस्मत में अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब सिहानत में रखा, हिजाब सिहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत के बाद हिजाब सब्र में रखा। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा अगर ऐसे बैठे रहे तो। हिजाब सब्र के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब रिजा में रखा, हिजाब रिजा के बाद हिजाब वफा में रखा, हिजाब वफा के बाद हिजाब अता में रखा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों से 1,000 नूरी साल तक जब मेरे आका का नूर उस जात की तस्बीहें करके बाहर आ गया, तो यहूदी ये वो हसीन टाइम था जब एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। उसने अपने महबूब के नूर को सामने रखा, उसने कुछ नहीं किया, वो बस देखता गया और वो खिताब देता गया, वो देखता भी गया, वो फरमाता भी गया, तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है, तू ही खत्म। पता नहीं वो बंदे कौन है यार जो जाकिर की मेहनत बर्बाद करते हैं। तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है, तू ही खत्म रसूल है, तू ही नबियों का खातम है, तू ही बाइस तखलीक दो आलम है। अली फरमाते हैं ये वो प्यारा टाइम था जब ऊपर से खिताब आ रहे थे और नीचे से शुक्राने के सजदे जा रहे थे। नसीम भाई सिर चढ़ आए, ऊपर से अल्लाह खिताब असगर भेज रहा था, नीचे से नूर शुक्राने के नफल भेज रहा था। खिताब आ रहे थे, सजदे जा। कैमरामैन तैयार रविया यार, खिताब आ रहे थे, सजदे जा। मैं सोशल मीडिया का जाकिर नहीं, मैं मिंबर पे मेहनत करने वाला हूँ। खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे, खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे। अली फरमाते हैं फिर एक ऐसा टाइम आया, उसने खिताब तमाम किए। जब उसने खिताब मुकम्मल किए तो मेरे आका के नूर ने सजदे तमाम किए। खिताब तमाम हुए, मेरे आका के नूर ने आखिरी सजदे से सर उठाया। अली फरमाते हैं खिताब तमाम, सजदे तमाम। यहूदी ये वो प्यारा वक्त था जब उसने कुछ नहीं किया, वो बस अपने हबीब को देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। देख भाई नसीम, पढ़ू जुमला, पढ़ू जुमला, पढ़ो। देखता गया, आप इधर देखिए, देखता गया, देखता गया,
अली फरमाते यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अरे मौला का वास्ता बैठना मेरे भाइयों, अभी बैठना, अभी बैठना, मुझे जुमला पढ़ने देना आखिरी सफ तक। अली फरमाते हैं उसने ऐसे देखा कि वो अपने बनाए हुए पर, अरे मुझे देखना हो मेरे भैये, वो अपने बनाए हुए पर वो खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते जब वो आशिक हुआ तो फिर बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी। बाबा आमिर रबानी साहब की बला, मैं किस बंदे से यहाँ निगाहे बेनिगाही की गर्मी की दाद लूँ मुझे बताइए। यानी नूर को उस जात की निगाहे बेनिगाही की गर्मी लगी। जब गर्मी लगी तो पसीना आया, पसीना आया तो वो जो अर्क था उसके कतरात गिने गए। जब कतरात की तादाद गिनी गई तो वो तादाद थी 1,23,999। यानी एक कम, पता नहीं वो बंदे कौन है, एक कम 1,00,000 फिरोजी चोले वाले सरजामी, एक कम 1,24,000। अब मैं आपको बताता हूँ इश्क कहते किसे हैं या इश्क होता क्या। हम बेचारों ने तो 2024 में इश्क बदनाम कर दिया, हमने तो बेकार कर दिया। बाबा रियाज शाह जी रत्तोवाल वाले, खुदा उनकी कब्र को ठंडक दे, वो फरमाया करते थे बस इश्क या इन्होंने उससे किया या उसने इनसे किया, अदरवाइज ना कोई कर सका न किसी से हो। हैरान हो के ना एक तैयारी कर बोलन दी, न कोई कर सका न किसी से हो सका, न किसी के बस की बात थी। उसने सोचा मैंने किया है इश्क। एक बात बताता चलूं, ये जो पसीना होता है ना, ये पसीना, ये महबूब का दूर बंदे को अपना भी अच्छा नहीं लगता, अपना भी चंगा नहीं लगता, महबूब दूर दी गल है। लेकिन इश्क इसे कहते हैं। उसने कहा मैंने किया है इश्क, मेरे इश्क को आया है पहला पहला पसीना, पसीना जाया कर दूं तो मोहब्बत की तौहीन है। अरे पसीना जाया, बैठिएगा अभी सुन के, पसीना जाया करूं तो मोहब्बत की वैल्यू खत्म हो जाती है। हम पसीना जाया नहीं करते, अरे हमने इश्क किया है। इश्क का तकाजा ये है इसी पसीने को इकट्ठा करते हैं, और इश्क किया है तो फिर इसी पसीने के एक एक कतरे के बदले में आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा। बैठना अभी जुमला सुनना, आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा बनाते हैं, याह्या बनाते हैं, इलियास बनाते हैं, खिज़र बनाते हैं। उसने पसीना इकट्ठा किया पीर आमिर शाह बादशाह, उसने एक एक कतरे, मसाइब नहीं पढ़ूंगा अब हिम्मत खत्म हो रही है। उसने एक एक कतरे के बदले में एक एक नबी बनाया, एक एक कतरे के बदले में। शायद मैं जल्दी कर गया, शायद या तू समझ नहीं सकेगा मेरा फिरा, पसीने के कतरे से नबी बन रहे हैं। पसीने की ये वैल्यू आया ऐ सटिया, ये झटकना इस पसीने की वैल्यू है, ये झटकना इस पसीने की कीमत। रख सर पे कुरान, दाद न दे मुझे जवाब तो दे। और क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं, और जिसकी झटकी हुई खैरात को ईसा। बैठो, अरे बैठिए नीचे, अरे बैठिए, बात सुनिए अभी। अरे क्या वो हस्ती मुझ जैसा, बाबा जी मिंबर अस्करी छोड़ रहा है, आखिरी 15 सेकंड मैं कहता हूं पिंडाल पांव पर उठकर बोले हक अदा नहीं होता। और क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है जिसकी झटकी हुई खैरात को आदम और ईसा कहते हैं। अली फरमाते हैं सुन, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे आका के पसीने से बना। अब उलमा, उरफा, उदबा, फुकाहा, खुतबा, फुकरा, शोरा, ये 6-7 तबके तालिब इल्म अली अब्बास अस्करी को उसके सवाल का जवाब दें। मैं सवाल कर रहा हूं इतना लंबा सफर करके, जो नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से बने, उन नबियों के नाम कैसे लिए जाते हैं आप मुझसे सुन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम,
تیرے پاس سوچنے کا ٹائم بھی نہیں. اور جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے. مل کے بولو حیدر.